بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسان رانا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، تھوڑی دیر پہلے عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کے اوپر جو لگے الزامات کی انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل تردیدی جو بیان ہے ان کا آ چکا ہے اور انہوں نے مکمل طور پر اس پر تردید کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پینٹاگون نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک پاور مضبوط کر رہا ہے چین۔ السلام علیکم سجاد میر صاحب، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یہ ہمارے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں آج بھی بلکہ کچھ لوگوں نے بھیجی ہوئی ہے کٹنگ، وہ جس میں ان کے حمایت میں اداریہ تھا ہمارے پرچے زندگی کا، اور اس میں پھر جو ترتیب دی ہوئی ہے اس میں ڈپٹی ایڈیٹر کے نام پہ سب سے پہلے میرا نام بھی ہے۔ تو ایک بہت ہی، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی نیک خاندان کے فرد ہیں، جماعت اسلامی سے تھے تعلق ان کا، بڑے سلیم باجوہ صاحب، اور قتل کر دیے گئے تھے بڑے ٹرین میں یا کیسے، بڑے مسٹریس انداز میں ہم نے ان پر اداریہ میں لکھا تھا۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے۔ جب ان پہ الزام لگا تو ہر آدمی حیران ہوا۔ کسی نے کہا کہ سی پیک لپیٹ دیا جائے گا اور سی پیک کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ کسی نے کہا یہ انٹرنل لڑائی ہے، یہ اتنے اہم عہدے پہ آگے ہیں، ان کے خلاف کچھ قوتیں ہیں جو برسر عمل ہو گئی ہیں، وہ ان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ کسی نے کہا جی یہ یقینی طور پر باہر والوں کا، امریکہ والوں کا، کسی اور کا رول ہے جو سی پیک سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ سٹوریز بھی ہیں آج سی پیک کے حوالے سے۔ کسی نے کہا کہ بھی یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، بلکہ مریم نواز نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں اقامہ پہ نکال دیا گیا تھا، سی پیک نہیں خراب ہوا۔ اب اگر یہ سب کر دیا جائے گا تو سی پیک کا کچھ نہیں بگڑے گا، سی پیک وہیں کا وہیں رہے گا۔ ان کے خلاف تحقیقات کی، ہاں جی، اس کی الگ ہم سٹوری پہ گفتگو کریں گے، لیکن ان کی وضاحت نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہہ رہے تھے سب جھوٹ ہے، یہ کہہ دیا تھا، اور پھر یہ بھی آیا شبلی فراز کی طرف سے کہ میں 2-4 دنوں کے اندر اندر اس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ تو اب وہ تفصیلی جواب آیا ہے۔ پاپا جونز کے نام پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا تھا اور تنقید بھی کی جا رہی تھی سوشل میڈیا، یہ کہا جا رہا پاپا جون پہ پتہ نہیں اتنی کتنی فرینچائز ہیں، کتنی چین ہیں، اور بہت سی چیزیں تھی کہ جب یہ سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے تو ان کے بیٹے نے نئی کمپنیاں بنائی تھی مائننگ کی، جس میں وہ مائننگ کے ٹھیکے لینا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جب چھپتے ہیں تو لوگ چیخ اٹھتے ہیں، اور خاص طور پر کوئی ایسا شخص جو کہ بہت دبنگ انداز میں اس ملک پر اپنا اظہار کرتا رہا ہو، اس پر یہ الزام لگے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے پوری وضاحت کی ہے، میرا خیال میں وہ 2-4 چیزیں جو ہے نا آپ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی۔ راہداری سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ وہ نکات کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے لکھا ہے کہ اپنے تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے اور اہل خانہ کے الزامات کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا انہوں نے کہا کہ عاصم سلیم باجوہ نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کی ایک کمپنی جس کا نام ہے سی آن بلڈرز SECP رجسٹرڈ ہے، مذکورہ کمپنی نے اپنے آغاز سے اب تک کوئی بزنس نہیں کیا۔ تو بنائی کس لیے تھی؟ اچھا، آگے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو کہا ہے نا جی میر صاحب، ہمالیہ پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی میں میرے بیٹے کے 50% شیئرز ہیں، ادھر آ کے وہ مان گئے۔ کمپنی نے گزشتہ 3 سالوں میں 5 لاکھ روپے منافع کمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ 18 سال کے عرصے میں میرے بھائیوں نے تقریباً $70 ملین کے اثاثے اور فرنچائز خریدی ہیں۔ $70 ملین میں سے $70 ملین کا مطلب ہے کہ $7 کروڑ۔ جی، $7 کروڑ کا مطلب ہے کہ 11-12 ارب روپیہ۔ بالکل بڑا ہوتا ہے بھئی یہ تو۔ جی، $70 ملین میں سے تقریباً $60 ملین بینک کے قرضے اور دیگر مالیاتی، ہاں یہ وضاحت آتی ہے۔ جی ادھر وضاحت آ گئی ہے، سہولیات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے 18 سالوں میں میرے بھائیوں اور اہلیہ کی جو کیش سرمایہ کاری تھی وہ $73,000 ہے۔ میرے بھائیوں کی $54,000 کی سرمایہ کاری مکمل ریکارڈ پر موجود ہے۔ میرے 2 بھائی ڈاکٹر، ایک بھائی امریکی بینک میں نائب صدر رہا ہے۔ کاروبار سے قبل میرا ایک بھائی امریکی ریسٹورنٹ آپریٹنگ کمپنی میں کنٹرولر اور ایک پارٹنر رہا ہے۔ کیا اتنے عام عہدوں پر موجود لوگ $54,000 کی بچت نہیں کر سکتے؟ اچھا جی، ادھر انہوں نے سوال کیا، 54,000 أمریکی ڈالرز کی بچت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میرے 5 بھائی ہیں، کوئی بھائی میرے زیر کفالت نہیں ہے۔ 2 ڈاکٹرز، ایک امریکی بینک کا نائب صدر رہا ہے،
بھائی ریسٹورنٹ آپریٹنگ کمپنی کا کنٹرولر، ایک ریسٹورنٹ چین کا شراکت دار ہے، اور میرے 5 بھائیوں اور اہلیہ کے کاروبار میں 50 دیگر سرمایہ کار بھی تھے. ٹھیک ہے سر. آخر میں ایک لائن ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹی خبر چلانے کا مقصد میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. 27 کمپنیاں امریکہ، 2 متحدہ عرب امارات میں ہیں. صحافی احمد نورانی کی خبر میں کوئی کمپنیوں کا بار بار ذکر کیا گیا، اور جب سے میں سی پیک کا چیئرمین بنا ہوں مجھ پر الزامات لگانے کی سازش. اچھا، یہ تو وہ دوسری کہانی ہے نا کہ جب سی پیک بنے الزام لگائے جا رہے ہیں. لیکن ادھر کہانی یہ ہے کہ جو انہوں نے تردید کی اور کھل کر بتایا کہ میرے یہ احساسے ہیں، ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ سلیم باجوہ صاحب کے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹوں کے اتنے احساسے ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں اتنے اسٹیبلش ہیں، سیٹل ہیں. وہ تو درویش اور کلندر قسم کے آدمی تھے. لیکن بہرحال لوگ ترقی کرتے ہیں، لازمی نہیں کہ یہیں بیٹھے رہیں. وہ ملک ریاض سے پوچھا تھا سلیم صافی نے کہ آپ کا کاروبار روز بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم بھی کاروبار کرو. کاروبار میں پیسہ بڑا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لوگ کماتے ہیں، کمپنیوں پہ کمپنیاں بناتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن پر الزام لگائے جاتے ہیں، مثال پر نواز شریف پر، وہ جتنے بھی دلائل دیں گے ہم بہت سی باتیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ صاحب انہوں نے تو کل اتنا ٹیکس دیا تھا، تو بھی اتنا دیا ہوتا ہے. لیکن اصل کتنا ہوتا تھا؟ کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں چھپائی جاتی ہیں یا دکھائی نہیں جاتی، اس کو ایک کنسیل کیا جاتا ہے. وہ ساری باتیں درست ہوتی ہیں. اور میں اس کو کارپوریٹ سیکٹر میں کرپشن نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ یہ تو طریقہ ہے، یہ سب اختیار کرتے ہیں. اور یہ کوئی مافیا کی کرپشن نہیں ہے، یہ کوئی گنڈوں کی کرپشن نہیں ہے، یہ کچھ کرپٹ لوگوں کی کرپشن نہیں ہوتی. اب آپ جب چینی میں سبسڈی لیتے ہیں یا اپنے کام کرانے کے لیے شاید ہر چینی کا کارخانہ جو ہے نا وہ وہ جو ڈیوٹی وصول کرتے ہیں ان کو ایک خاص رقم دیتا ہے، جن سے ریفنڈ بھی لیتے ہیں. یہ ساری کام ہوتے ہیں، میں اسے کچھ نہیں کہتا. قصہ یہ ہے کہ یہ سٹوریز لوگوں کو سامنے پہلی بار آئی ہے. اب اس پہ بھی گفتگو ہوگی. جس نے سٹوری دی ہے لگتا ہے کہ اس سے بھی سٹوری دلائی گئی ہے، اور اس سٹوری میں بھی اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو تشویشناک دکھائی دیتی تھی. اور وہ جب اس نے مطیع اللہ جان نے ان کو انٹرویو کیا دوبارہ، تو اس نے انٹرویو میں بہت سخت طریقے سے کہا کہ فلاں بات کی تردید کریں، فلاں کی تردید کریں، فلاں کی تردید کریں. میں نہیں کہتا اس کا فرینزک ہٹاؤ، میں نہیں کہتا اس کی جی آئی ٹی بناؤ، میں نہیں کہتا کہ اس کے سلسلے میں وہ جب اس کی دوبارہ سٹوری آئے گی اور دوبارہ کوئی دلائل دے گا تو وہ چیلنج نہیں کرتے ہوں گے. میرے ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ بھلے آدمی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ سلیم باجوہ کے بیٹے، بلکہ اس لیے بھی کہ جو ہمارا انٹریکشن رہا شروع میں جب فوج زیادہ ایکٹیو ہوئی اور یہ لاہور آنا انہوں نے بند کر دیا، ورنہ یہ 3-4 بار لاہور آئے ہیں اور بہت طریقے کے ساتھ پروفیشنلی انداز میں بات بھی کرتے تھے. ہم سب لوگ اس سے خوش بھی ہوتے تھے. اس لیے مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا جب میں نے وہ سٹوری پڑھی کہ بھئی اگر ہم ان کے بارے میں بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ انہوں نے کرپشن کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، کھایا پیا ہوگا، تو ہم کس پہ اعتبار کریں؟ یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ سی پیک کو خراب کرنے، بدنام کرنے، اس کو پٹری سے اکھاڑنے، اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی جو پاسبل ہے. اور اس کے لیے انڈیا ہی نہیں، امریکہ بھی جو ہے جتا ہوا ہے. بہت سی سٹوریز آپ نے بھی اس کا اشارہ کیا ایسی موجود ہیں جس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک کس طرح آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے ان تمام سامراجیوں کے دلوں میں، اور ان سامراجیوں کے نہیں، ان فسطائیوں کے دلوں میں جو ہٹلر کی طرح کے عزائم رکھتے ہیں. میں ٹرمپ کے ایجنڈے کو بھی کم نہیں سمجھتا کسی ہٹلر کے ایجنڈے سے. یہ سارے لوگ جو چاہتے ہیں، اور امریکہ جو خود ایک سامراج تھا، ایک سامراجی طاقت تھا، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ چین ابھر رہا ہے اور ابھر کے ایک طاقت بن رہا ہے. تو بہرحال اس پوری سٹوری کے پس منظر میں مجھے نظر تو یہی آ رہا تھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے سی پیک تیز چلتا. لیکن ایک بات ہے کہ جو آدمی سدرن کمانڈ کا کمانڈر رہتا ہے وہ عموماً کسی نیشنل سیکورٹی کے ادارے پہ اس کو لیا جاتا ہے. یہ نمبر 2 ہوتا ہے چیف کے بعد. اور اس کے بعد اس کے تعلقات، اب فوج کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ جو فوج میں اب نہیں رہے کیسے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی بات، اپنا موقف واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. اب الزام لگانے والوں پر فرض بنے گا کہ وہ اس کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان کریں. اور اس کے بعد میں تو یہ تو نہیں کہتا فرینزک کرایا جائے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کا کوئی جی آئی ٹی بنائی جائے. لیکن بہرحال لوگوں کی نظریں اس پہ رہیں گی، اور ٹویٹ آئیں گے اور باتیں آئیں گی، اور یہ کوئی خوشگوار کام نہیں ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں. اچھا فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود. جی السلام علیکم فاروق حمید صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم امیر ضابطہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. آپ کی دعا چاہیے، آپ کی دعا میں نے کہا ایسے ہی پکڑے آپ کو. سر
अभी तो हम बहस कर रहे हैं अपने जनरल सलीम आसम बाजवा के बारे में, आपने सुनी होगी थोड़ी सी अभी गुफ्तगू। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल आज शाम को फॉलो किया उनका जो आज जवाब आया, उन्होंने जो अपना जी जवाब दावा जो है जाहिर किया उन्होंने। हाँ, अब मेरे लिए तो एक तासुर उनका यही है कि बड़े भले आदमी हैं और शरीफ आदमी हैं। वैसे ही सलीम बाजवा साहब के वो बेटे हैं, उनके कत्ल का आदारिया भी आज किसी ने ट्वीट किया है जिसमें उस पर्चे पर मेरा नाम भी डिप्टी एडिटर के तौर पर लिखा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं कि सारी वजाहत, क्राइसिस तो पैदा हो जाएगा, हो गया है, क्या कहते हैं इस वजाहत के बाद आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। पहली बात तो ये कि जितने साल हमने जनरल बाजवा को देखा है और उनको फॉलो करते रहे हैं, जब से वो DGIS आके वो प्रोमिनेंस में आए हैं, वो अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल वो उनके असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंसी में, और जनरल बाजवा ने उनको एक्नॉलेज भी किया, जनरल मुशर्रफ ने एक्नॉलेज भी किया कि वो जो किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, उसको लिखने में जनरल अपना उस वक्त कर्नल बाजवा का, एक आसिम बाजवा का बड़ा रोल था, उन्होंने एक्नॉलेज भी गालिबन किताब ने किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने इनके कैरियर में एज ए मेजर जनरल, बाद में फिर एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, एज कमांडर सदर्न कमांड, जो कि नहायत ही सबसे अपॉइंटमेंट है CPEC के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, ऑनेस्टली मीर साहब कभी मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी आई नहीं किसने कान में खुसर फुसर की और बताया कि जनाब साझे तौर पर मैं भी कह रहा हूं कि आई एम शॉक्ड, ये सब बातें सुनकर बिल्कुल बहुत अजीब लगा। कभी ऐसी इनके बारे में कोई नहीं सुना कि जी कोई करप्शन में इन्वॉल्व या कोई मैल प्रैक्टिसेस में वगैरह वगैरह, ये इवन DGIS कोई इन्होंने कोई गलत काम किया हो, दनिश तरफ से कोई पब्लिक मनी का कहीं पे लॉस हुआ हो या वगैरह, या कोई अननेसेसरी पर्सनल प्रिविलेजेस, ऐसी चीज मैंने सुनी नहीं है। ये वाकई को द टोटल सरप्राइज एंड शॉक टू मी ऑल्सो। लेकिन अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहला तो ये कि इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने आज अपना एक पहला बयान जो है वो जारी किया, कंसोलिडेटेड फॉर्म में 4 पेजेस, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब जिस दिन मैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस दिन मैं एडवाइजर बना तो मैं अपना, मेरी मिसेज ने अपने तमाम जो ताल्लुकात थे जो उनके फैमिली के साथ $19,000 की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके बिजनेसेस में, उस चीज को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया और वो कहते हैं ये रिकॉर्ड पर है कि जब से उन्होंने पब्लिक ऑफिस संभाला, खासकर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये एडवाइजर बने और जब मीडिया का प्रेशर आया कि सब लोग एडवाइजर रखते हैं और स्पेशल असिस्टेंट अपने एसेट ड्राइव करेंगे, तो इन्होंने भी सबके साथ अपने एसेट जो है उनका इजहार किया, पब्लिक किया, जो उसके लोगों ने कहा खासे लगते हैं, यानी लोगों ने तस्लीम किया कि खासे वो असासे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल कोई कुछ नहीं है। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि बाय द टाइम यू बिकम 3-स्टार जनरल इन द आर्मी, तो आपकी ये कोई 35-40 साल की सर्विस में आपको सर्विस, जिसको हम कहते हैं सर्विस बेनिफिट्स, वो सर्विस बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो सर्विस बेनिफिट्स जारी बात है उसमें रेजिडेंशियल भी होते हैं, कमर्शियल प्लॉट भी है। आप 3 स्टार छोड़िए, हमारे दोस्त 1 स्टार भी आप तो हैं ना, 1 स्टार का मतलब जनरल। लेकिन अपना मेरे पास जो कुछ है वो मुझे पता है आपको मालूम है, पूरी फौज जानती है, पूरी दुनिया जानती है। मुझे पता है। अब आपकी बात सही है कि उनके एसेट में वाकई एक नजर आया, लेकिन 2-3 बातें। साला ये कि ये जो स्टोरी निकली ये शुरू हुई एक इंडियन वेबसाइट से, इंडियन साइट से। फिर हमारे अहमद नूरानी भाई जो हैं, जिनको मैं नैब के दौर से मैं उनको जानता हूँ, जब वो न्यूज अखबार में लिखते थे, मैं उनके साथ नैब की स्टोरी शेयर करता था, तो मेरी उनके साथ एक एक्वेंटेंस और भाई जैसा भी मेरे उनके साथ बड़ी वाकफियत है। और मैं तो जब अहमद नूरानी साहब न्यूज अखबार से सैक हुए या उन्होंने जॉब छोड़ी, तो मुझे दाता तो बड़ी तकलीफ हुई जब उनको मैंने जॉबलेस देखा। लेकिन बहरहाल आपको पता है वो जंग जियो ग्रुप और एस्टैब्लिशमेंट का एक पुराना झगड़ा जो है वो चल रहा है, क्या उस झगड़े की वजह से उनको नुकसान हुआ, आई डू नॉट नो। लेकिन बहरहाल अहमद नूरानी साहब का एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, एक जब भी मैं उसको मिला हूँ, एक उनका एक बायस या आप कहें कि उनका एक गुस्सा जो है मैंने हमेशा पाया। तो कहीं ये तो नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुस्से की वजह से वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में चले गए हो? नहीं, अब देखें ना मीर साहब, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो मेरा ख्याल अब 6 महीने का उनको तो वीजा मिला, वो पूरी पर चले गए और अमेरिका से उन्होंने ये स्टोरी दी है। फिर शादेब जिलानी के साथ DW जर्मनी के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया, गलबन वॉइस ऑफ ये BBC को भी इंटरव्यू दिया।
تو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ احمد نورانی صاحب ایک اپنے آپ کو بڑی مشکل سچویشن میں ڈال رہے ہیں. آپ ہمارے مطیع اللہ بھائی بھی ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اپنا خاص انداز گفتگو ہے, اور ایک مجھے ان کا سٹائل ہمیشہ پسند ہے, اور ہم نے کی ٹیلی ویژن پروگرام بھی آپ کو پتا ہے کہ خاص طور دینش کے ساتھ یہ نیو پہ, اور میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا. لیکن آپ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب نے بھی کتنی بجا کے ٹھوک بجا کے وہ انٹرویو بھی کرتے ہیں, سخت انٹرویو کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, اور اپنا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی, اور کھل کے بات کرتے ہیں, بلکہ وہ تو میڈیا کی جرنلسٹ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں, اور احمد نورانی صاحب اب پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. اب یہ ان کی سٹوری میں اگر اب دیکھیں نا, اب جنرل باجوہ نے آج جو اپنا بیان جاری کیا ہے اس میں کافی حد تک میں کہوں گا انہوں نے ایک اپنے فیکٹس اور فگر اپنی سائڈ کے فگر دیے ہیں, منی ٹریل دیا ہے کہ جناب بیٹوں کی جو ہے وہ ایک کمپنی ہے ایس سی ٹی پہ رجسٹرڈ ہے بھائی, وہاں پہ انہوں نے $80 ملین میں $70 ملین کا انہوں نے قرضہ لے کے, جو امریکہ کا طریقہ کار ہے وہاں پہ بزنس کرنے کا, آپ لون لیتے ہیں, گھر بھی آپ لون لے کے مارگیج کرا لیتے ہیں, بینک سے پیسہ لیتے ہیں, آگے ایک گھر میں 4 گھر وہاں پہ پاکستانیوں نے لیے ہوتے ہیں, 4 پیٹرول پمپ گیس اسٹیشن لیے ہوتے ہیں, مارگیج پہ چل رہے ہوتے ہیں, بینک سے لون ہوتے ہیں, قرض اتار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ کام چلتا ہے. فرینچائزز آپ کو پتا ہے کیسے ملتی ہے امریکہ میں, وہ تو ایک بڑی گلی محلے والی بات ہے وہاں پہ. تو اب انہوں نے جو آج بیان دیا ہے, اب میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ احمد نورانی صاحب وہاں کا ان کا رسپانس کیا آتا ہے. لیکن نورانی صاحب نے جب بیسک ان کی جو موٹیویشن ہے, ان کی جو انسپائریشن ہے کہ واٹ انسپائرڈ ہے, کہ جب انہوں نے یہ سٹوری لی جو ملتی جلتی ہے یا وہاں سے اٹھائی انڈین میڈیا کی ویب سائٹ سے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن بھی کی, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احمد نورانی صاحب اب دیکھتے ہیں اس میں کیا جواب دیتے ہیں. لیکن آج جنرل باجوہ نے کم از کم یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اپنے 4 لائنوں میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر کے ختم کر دیا ہے. انہوں نے 4 پیجز دیے ہیں, اپنا ڈیٹیل منی ٹریل بھی دیا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے ہیں. لیکن 2 اور باتیں امپورٹنٹ یہ ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو بھی سن رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن سے وہ ایز سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بنے ہیں اسی دن وہ انڈر فوکس آگے تھے. نہ صرف کچھ اینٹی سی پیک ایلیمنٹ جو پاکستان میں ہیں, بلکہ اینٹی سی پیک فورسز چاہے امریکہ کی ہوں, سی آئی اے ہو, انڈین لا ہو. بغیر صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے پرانے وزیر اعظم بھی سی پیک کے چکر میں پیک ہوئے ہیں, ایسے کیا آپ کا نہیں ہوگا؟ ہاں جی بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بالکل دیکھیں نا, یہ تو نواز شریف صاحب کو کریڈٹ تو آپ نے دینا ہے کہ یہ سی پیک کا سارا معاملہ اگر آپ کو یاد ہو, وہ چائنیز پریزیڈنٹ اور وہ $45 بلین کی پہلا فکر آیا تھا کہ یہ سی پیک میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو اس وقت ہم بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہ کبھی ایسی چیز ہوگی, لیکن ان کے دور میں کام شروع ہو گیا. یہ بڑے آپ کو پتا جنرل راحیل شریف اور نواز شریف صاحب ایک جیپ میں بیٹھ کے اور بلوچستان کی جو بڑی ہائیویز ہیں ان کا افتتاح کر رہے تھے, اور وہ بڑی کچھ پہلی کنسائنمنٹ انہوں نے گوادر کے راستے بھیج بھی دی تھی. جی بالکل, وہ اگر آپ کو یاد ہے راحیل شریف جانے سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ پہلے کنسائنمنٹ بھیجی تھی. پہلی کنسائنمنٹ آئی تھی جو کہ جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف اپنا بڑا میٹرو پرسٹیج بنایا تھا. جو پی ٹی آئی کا ایک وہ جو جلوس آ رہا تھا پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد میں, اگر آپ کو یاد ہو, اس کو روکا گیا تھا قرآن انٹرچینج پہ کہ جناب یہ سی پیک کا قافلہ آ رہا ہے, بہت بڑی کیا, اور یہ تاریخ بننے جا رہی ہے. اور پھر ایک بہت بڑی انوگریشن پلیٹ لگی تھی وہاں گوادر پہ جب وہ پوری شپمنٹ جو ہے گئی, تاکہ راحیل شریف صاحب بھی کریڈٹ لے کے میرے دور میں یہ کام ہوا. بالکل ٹھیک ہے جناب بگیڑ صاحب, کسی دن میں آپ کو انہی دنوں میں ایک آدھ ہفتے میں یہاں اسٹوڈیو میں بلاؤں گا اور چاہوں گا کہ آپ سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو. بہت اچھی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اس وقت ہمیں وضاحت کی ان باتوں کی, لوگوں کے لیے بڑی وضاحت ہو گئی ہے. وہ جاننا چاہتے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ایک فوجی سے جو خود بڑے اہم عہدے پہ بھی رہا ہے اور جس نے اس چیزوں کو دیکھا ہے, یہ وضاحت بڑی ان بائس لگتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سوچنا تو پڑے گا, یہ اس کا کرنا پڑے گا, وہ جواب کیا دیتے ہیں, لیکن یہ آدمی بھلے ہیں. یہ میں بھی کہتا ہوں یہ آدمی بھلے ہیں, اور یہ کیسے ہوا کیا نہیں ہوا کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا ایک سوال ہے جو اگر پیدا ہوا ہے تو میرا خیال میں کچھ دن چلے گا, اس پہ بات بھی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ انہیں کچھ پرابلم بھی فیس کرنا پڑے, لیکن میرا خیال ڈٹ جانے والا آدمی ہے. یہ سب بریک لے لیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف.
سجاد میر صاحب ہاں جب برگیڈیئر فاروق حمید صاحب کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں. خبر تو آ گئی ہے لیکن وہ ان تک بھی پہنچی ہے اور وہ اس پہ کمنٹس لائن پر ہیں، وہ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کریں. جی برگیڈیئر صاحب کیا خبر ہے؟ آپ ہی سے سنیں قوم. اچھا سر، جیسے ابھی ہم نے وہ آپ کا سیگمنٹ ختم کیا تو ایک دم بریکنگ آ گئی کہ جنرل آصم سلیم باجوہ نے استعفیٰ دے دیا ہے ایز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ جو ہے پرائم منسٹر کو پیش کر دیا یا کر دیں گے، مطلب ریزگنیشن، لیکن وہ چیئرمین سی پیک جو ہے وہ رہیں گے. تو میں نے اب میرا جو فرسٹ ریئیکشن یہ تھا کہ اس لحاظ سے چلے انہوں نے اچھا کیا ہے، کیونکہ ایز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر انہوں نے اپنے ایسٹس باقی ایڈوائزر کے ساتھ پبلک کیے تھے، اور جس پہ یہ ساری کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اور جس پہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی ایک بڑا کلیئر پوزیشن ہے کہ ان کے کوئی منسٹر ہو، ایڈوائزر ہو، کوئی بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہو، اگر کسی کنٹروورسی ایسی کوئی ہوتی ہے تو مطلب وہ ان کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے، وہ تو لہذا انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ استعفیٰ دے دے. میرا ذاتی اس میں دوسرا ویو یہ ہے کہ میر صاحب جب یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر بنے تھے اور انفارمیشن، تو اس وقت میں نے بھی سوچا تھا کہ ان کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے ان کا آئی ایس پی آر کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ دو عہدے رکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی سارا فوکس، ان کی کنسنٹریشن چیئرمین سی پیک سے ہونی چاہیے، جو کہ کیونکہ سدرن کمانڈ میں رہے تو اس پہ ان کا عبور بہت ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن والا کام بھی یہ کر سکتے ہیں. اب آپ تو آج انہوں نے وہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں سی پیک کے اوپر، اور اس عہدے کو میں چھوڑ رہا ہوں اور پرائم منسٹر کو ریزگنیشن پیش کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ میری جو سوچ تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اس ایڈیشنل جو چکر میں یہ پڑ گئے تھے، میرا خیال ہے یہ شاید مناسب نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہے. جنرل آصم باجوہ نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لی ہے کہ انہوں نے جس پوسٹ کے اوپر رہ کے ان پہ یہ ایکوزیشن آئے، پھر انہوں نے پورا جواب دیا، تمام ڈیٹیل دی، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑا سے سمجھا کہ وہ ایک ہائی مورل سیٹ کرے اور استعفیٰ دے دے اس اپارٹمنٹ سے. تھینک یو ویری مچ برگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اب میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ابھی جس سے کہتے ہیں نا کہ ابھی ایوالونگ سٹوری ہے، یہ کیا بنتا ہے اور چند گھنٹوں میں کیا بنتا ہے، کل تک کیا سٹوری آتی ہے، کیسے سامنے آتا ہے، یہ جو دیکھنے کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کم از کم جو سیاسی پوسٹ تھی خالص اس سے استعفیٰ دے دیا، یہ بہتر بات ہوئی. میر صاحب پینٹاگون نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چین سی پیک کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک جو مضبوط کر رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ اصل میں پینٹاگون جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا ہے. انہوں نے جو اپنا تجزیہ کیا ہے اس تجزیے میں انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ کوئی اس صدی کے نصف میں یعنی 30 سال تک اس کی نیوی بھی، اس کی جو پیادہ فوج ہے وہ بھی، اور ایئر فورس میں جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس میں چین جو ہے وہ اگر ہم سے آگے نہیں جاتا تو ہمارے برابر آ جائے گا. پھر ان کا تجزیہ یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے خاص طور پر یہ کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور اس کے خطے سے پورے علاقے میں جیسے بنیں گے، اس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کو ضرورت نہیں رہی دوسری باتوں پر غور کرنے کی. اب اس کے جو بہت سے باٹل نیکس تھے وہ ختم ہو گئے. پہلے وہ اپنے ارد گرد کے ملکوں سے سمندر میں جانے کے لیے اس کو بہت سے مسائل تھے، لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا تھا. اب وہ آسانی ہوگی، یہاں پائپ لائنیں بھی جل سکتی ہیں، یہاں تیل بھی اس کو مل سکتا ہے، یہاں سے وہ اپنا سامان بھی بیچ سکتا ہے، بہت کچھ منگوا بھی سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اسٹریٹجک معاملہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ نیپال بہت ڈپینڈنٹ ہے انڈیا پر. انڈیا نے اس کے علاقے پہ اپنا حق جتانا شروع کر دیا، تو اس حق جتانے کی وجہ سے ایک کرائسس بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی کیا گھبراتے ہو، یہاں سڑک نکالتے ہیں، سی پیک کے ساتھ ملاتے ہیں اور سیدھا سمندر، اور سمندر کے ساتھ تمہیں انڈیا کی ضرورت نہیں رہے گی، تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. ایک ایسا ملک جس کا سمندر کے ساتھ ایک ایسے رستوں سے رابطہ ہوگا جو آپ کے لیے آسان ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے، وہ اپنے جو امریکہ کے لیے، پینٹاگون کے لیے خاص طور پر ایک تشویشناک ہے. یعنی کہ امریکہ کی لڑائی جاری تو ہے، وہ جاری جو ہے وہ تو جاری ہے، ٹریڈ میں لڑائی جاری ہے، یعنی یہ خیال ہے کہ ملٹری کے طور پر بھی جاری، لیکن وہ اس بات کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے چین کو جو ایک طرح کا ایج حاصل ہو رہا ہے اور جو اس کے بہت سے باٹل نیک ختم ہو رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں بہت اہمیت اختیار کر سکتے ہیں. اچانک میرا خیال ہے پاکستان کے اسٹریٹجی بھی سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیشہ ریلائی کیا
ویسٹ پر، امریکہ پر، مغرب پر، پینٹاگون پر اور ان معاہدوں پر جو کبھی ہم نے کیے تھے. اسلحہ ہمارا وہاں سے آتا ہے، ہر چیز ہمارا، ہم ریلائنس ان کے ساتھ. اب ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھی، ویسے تو تھے ہم چین کے ساتھ کس طرح تعاون کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس پر میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا اگر کسی کو تشویش بھی ہے تو اس پہ جینون ہو سکتی ہے. صحیح. میر صاحب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. عمران خان نے بھی حکم دیا ہے کہ جو عورتیں جیلوں میں ہیں ان کے جرمانے جمع کروا کر ان کو رہائی دی جائے. ہاں، یہ انہوں نے ایک طرح کے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا نرمی کرنی چاہیے، خاص طور پہ عورتوں کے سلسلے میں. صرف کیوں؟ وہاں بے گناہ مرد بھی پڑے ہوئے ہیں اور 100 بیماریوں میں، 100 علتوں میں اور 100 وہ جو بدماشوں کے آرٹ ہوتے ہیں وہ اندر سے سیکھ کر آتے ہیں. ان کے بارے میں ہمیں جیل میں اپنے قیدیوں کو صرف سہولتیں نہیں دینی بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. جو چھوٹے عمر کے قیدی ہوتے ہیں جسے جوینائل ڈیلنکوئنٹ کہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس پر ہم قومیں اس پر خرچ کرتی ہیں. یہاں یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سمجھتے سزا ہے، بندے کو اٹھا کے پھینک دیا، اندر ڈال دیا، اس کا کوئی والی ورث نہیں ہے، اس کی کوئی بیل نہیں ہو سکتی تو بیل نہیں ہوتی. ایک لمبا سا چلتی رہتی ہے اور بہت سے معاملات جو ہے وہ اس سلسلے میں خراب ہوتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس لحاظ سے انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے کہ عورتوں کو اگر خام خواہ، عورتوں کا تو کوئی یعنی کہ ہمارے معاشرے میں والی وارث ہی نہیں بنتا نا جی، تو ان کو اس میں رہائی دلائی جائے. کیونکہ اگر وہ ان جرائم میں ملوث ہو جاتی ہیں، منشیات میں آ جاتی ہیں یا کچھ اور چیزیں سیکھ لیتی ہیں تو یہ تو بہت ہی ایک پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی بات ہوگی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران نے یہ بات اچھی کہی ہے اور اس کو اور مزید آگے بنانا چاہیے. یہ میرا خیال شیری مزاری کا کام ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے نام پر کتنا کچھ کرواتی ہیں. اور دوسری طرف سعودی حکومت نے چیک بک ڈپلومیسی پر نظر ثانی کرنے کا بھی سوچا ہے. اچھا، یہ دیکھیے ساری ریلیٹڈ ہے. بیچ میں عمران کی خبر آ گئی تھی، یہ ریلیٹڈ ہے. جو اس خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، جو سی پیک بھی تبدیلی لا رہا ہے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ ہم ایران کو بھی، وہ جہاں چاہ بہار میں انڈیا بیٹھا ہوا تھا، ہم کہتے تھے گوادر کے مقابلے میں ایک اڈا بن رہا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ اس کی ریلوے لائن کو میں لے جاؤں گا سینٹرل ایشیا تک. وہ ایک بدل گئی سچویشن. وہاں انڈیا کی چھٹی ہو گئی. انڈیا تو بزدل ہے نا، اس نے ایسے کہہ دیا ہوگا مودی نے، میں کر دوں گا، کرے گا کچھ نہیں، امریکہ سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے باقاعدہ. تو چین نے کہا کہ ہم کر دیتے ہیں. ہمیں 54-55 بلین ڈالر کا اس نے پہلا ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا سی پیک کا، پتہ نہیں کہاں تک چلتا. اس سے اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایران سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے 400 بلین ڈالر کا ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ تھا کہ اس کے معاملے میں اب سعودی عرب بھی پریشان ہے. سعودی عرب کی پالیسی کیا تھی؟ خاص طور پہ آج جو سٹوری جس کا ذکر کر رہے ہیں، اے ایف پی کی سٹوری ہے کہ سعودی عرب لبنان کو پیسے دیتا تھا اور لبنان میں خانہ جنگی تھی اور حزب اللہ قابو نہیں آ رہی تھی اس کے، یعنی صبح بیچارہ پیسے دیتا تھا، شام کو گالیاں کھاتا تھا. جارڈن کا یہ حال تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو کچھ کر رہا ہے سعودی عرب کر رہا ہے اور یہ پیسے دے دے کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں پاکستان کا ذکر بھی کیا ہے کہ پاکستان، اور ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ $1 ارب انہوں نے واپس مانگا ہے. یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ تیل کی جو سہولت تھی اس میں کچھ کمی پیدا کی ہے. تو رزلٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ سوچا ہے کہ یہ میں ATM بنا ہوا ہوں، اور یہ جو میں نے جسے چیک بک ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا اسے پیسے دے دیے، پاکستان کی تو اس نے کئی بار مدد کی ہے، یہ کچھ چلنے والی ڈپلومیسی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، انالیسس کرنا پڑے گا. اب اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ صرف ایک قبائلی انداز کی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی ڈپلومیسی کے لیول پر بنانی پڑے گی، جیسے ایران کر رہا ہے. ٹھیک، ایران کے سارے الائز جو ہے علاقے خطے میں وہ کچھ اس کے ہم خیال سے ہم مسلک نہیں ہیں، دوسرے بھی ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے بندے پہنچے ہوتے ہیں. حزب اللہ نے جو تگری کا ناچ نچایا اسرائیل کو، وہ آتا ہے کہ اس کی مدد ایران کر رہا ہے. حوثی قبائل جو کہتے ہیں کہ سعودیز کے خلاف لگے ہوئے ہیں ان کی وہ کرتا ہے. اس وقت قطر، ترکی، ایران، یہ تینوں ملک خاص طور پر جو ہیں اپنی طرح سے اپنا ایک الگ بلاک بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. ترکی، ایران اس طرح ایک نہیں ہے، قطر وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک ڈفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاملات کو اور طرح سے لے کے آگے چلے. تو سعودی عرب کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم اب صرف اس بات پہ انصار نہیں کریں گے کہ کوئی بولا اس کا منہ بند کر دیا. ہمارے بڑے کیا کریں دانشور بھی تھے،
وہ ڈائریکٹر بھی تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو کے، وہ ایک اخبار لکھتا تھا ان کے خلاف بہت، شام کا اخبار تھا، وہ گئے 300 روپے کے 400 روپے نکالے اس زمانے میں اور جا کے مارا منہ پہ کہ لے کتے ہڈی چوس. انہوں نے کہا کہ اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوگا. تو ہمارے ہاں بھی یہ تھا کہ ہڈی چوسنے کے لیے پیسے ڈالے جاتے تھے. اب سعودی عرب کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ محبت میں بھی کرتا ہے، دوستی میں بھی کرتا ہے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھی کرتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اثر رسوخ پیدا کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے اور اثر رسوخ اس طرح پیدا نہیں ہوتا. تو اس میں بہت سارے پرابلم ہیں. جو میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ڈپلومیسی میں جو ایک ٹرائبل رنگ ہے، وہ ٹرائبل رنگ سے انہیں اوپر اٹھنا پڑے گا. اور پھر جس طرح کے ان کے شہزادہ محمد کا خیال ہے کہ وہ آنے والے دن میں سعودی معیشت کو ایک بالکل نئے رخ پہ لے کے جائیں گے، انڈسٹریلائز کریں گے اور کمائی کا ذریعہ صرف تیل نہیں رہے گا بلکہ اور بہت سے ہوں گے. اس طرح میرا خیال میں ڈپلومیسی بھی انہیں اسی رنگ میں کرنی چاہیے اور اس کو چینج کرنا چاہیے. انہوں نے اب بھی بدلے ہیں، اپنے بدلے ڈسمس کیے ہیں. خاصی اندر انٹرنل ایک ٹسل چل رہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی سعودی عرب جو ہے مسلمانوں کا نگاہوں کا مرکز ہے. بہرحال مکہ اور مدینہ جس سرزمین پر ہو اس کو مسلمان بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھتا ہے اور اس کا انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ سب بریک لے لیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر سینئر تجزیہ کار اور یہ مقبول جان صاحب، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ لائن میں آ گئے. آج تو ہم اپنے دوستوں کو بار بار بلا رہے ہیں. فاروق امیر صاحب کو 2 بار بات کی، اب ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت السلام علیکم آریہ صاحب. جی صاحب جناب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب. بات آپ سے بڑی مختصر کرنی ہے، مختصر بات چیک کرنی ہے. سی پیک آج جنرل عاصم باجوہ نے تو استعفیٰ دے دیا ہے اس سے ایڈوائزر کے طور پر. سی پیک کو چلائیں گے. اچھا پینٹاگون کی خبر آئی ہے، بڑا گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی اسٹریٹجک بڑے مسائل سی پیک جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے اور ایک طاقت بن جائے گا چند برسوں میں اور سارے پاکستان وغیرہ سارے ملک. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے مسائل ہو رہے ہیں، وہ سنا ہے وہ بھی کچھ. خطے کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بدلتی ہوئی؟ دیکھیں نومبر 2019 میں جو پینٹاگون اسٹریٹجی آئی تھی فار دی انڈو پیسفک ریجن، اس کے تحت 3,70,000 افواج جو ہیں انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی اس ریجن کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 بحری بیڑے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور تیسرا جو لنکن ہے اس کو بھی وہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے. اور تقریباً اس وقت 2,000 ایئر پلین جو ہیں وہ امریکہ کے اس علاقے کے اندر ہیں اس کو کنٹینمنٹ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا ان تینوں کا اتحاد بنایا ہے تاکہ وہ فورسز جو ہیں اس کو کنٹینمنٹ آف چائنا کی کریں. یہ سب کے باوجود بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ چائنا کو جب اگر سی پیک کا راستہ ملتا ہے تو آپ کتنا بھی بلاکٹ کر لیں چائنا تو باہر نکل آئے گا. اس کے لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو لداخ کا علاقہ ہے وہاں پر انڈیا جو ہے وہ سامنے آئے، وہ رفٹ پیدا کرے اور سڑک جو ہے اس کو ٹھیک نہ ہو. اور نیچے سے وہ سعودی عرب اور ان کو بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں عدن کی ایئرپورٹ کا جو راستہ ہے وہاں سے ہم سمندر کو بلاک کر سکیں. یہ ہے اصل مسئلہ. اور امریکہ جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ کام اس لیے جلدی کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر روڈ شروع ہو گئی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ جیسے نہر سویز شروع ہو گئی تھی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا تھا، پھر وہ چل پڑی. بے شک وہ سویز جو ہے وہ ناصر جو ہے روسیا میں تھا، رشین لابی میں تھا، لیکن سویز کو کوئی نہیں روک سکا تھا. اسی طرح اگر سی پیک کے لیے یہ روڈ چل پڑی تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. تو یہ اگلے 2-3 مہینے بہت اہم ہیں اور یہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑی وار بھی چھڑ سکتی ہے، انڈیا چائنا کی بھی چھڑ سکتی ہے، انڈیا پاکستان کی بھی چھڑ سکتی ہے، کیونکہ کسی کی وقت بھی انہوں نے اس روڈ کو ڈسٹرب ضرور کرنا ہے. نہیں یہ بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. تو وہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سو کیا آپشن ہے جی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس طرف ہیں. دو کشتیوں میں آپ نہیں جا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وقت امریکہ کو بھی بات مانیں اور چین کی بھی بات مانیں. آپ پاکستان کے لیے بہت نازک سا وقت ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے 70 سال میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. جب بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے امریکہ نے آپ کو ڈچ کیا. لیکن چائنیز کی صورتحال یہ ہے، قدرت اللہ شہاب صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب پہلی دفعہ مجھے بھیجا گیا ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر تو اقوام متحدہ میں چین کا وفد گیا تھا کیونکہ تائیوان کی جگہ چین آیا تھا. تو چوئن لائی نے ایک لفظ لکھ کے بھیجا تھا ان کو کہ فالو شہاب. یعنی یہ بہت بڑی بات تھی. کیا لکھ کے بھیجا تھا؟ چوئن لائی نے اپنی وفد کو کہا تھا یونائیٹڈ نیشن میں کہ فالو شہاب، جو شہاب کہتا ہے اس کو فالو کرو. اچھا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو تھا وہ آپ کو اپنی فارن پالیسی میں لیڈ دے رہا تھا 60s کے اندر. اب جب ایسی صورتحال ہو تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھائی رکھی ہیں. امریکہ نے ہمیں ہر جگہ ڈچ کیا. اگرچہ چین تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ ہیں, اتنی اہمیت دیتا ہے, تو ہم کیسے اس کے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کچھ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں نا, مسئلہ سر ہے کہ پاکستان کی جو ہیلم آف اسٹیٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں نا, خصوصاً خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے واپس ان کے ایکسپرٹ آئے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ہماری جائیدادیں وہاں ہیں, ہماری نوکریاں وہاں ہیں, ہم وہاں کو اس کو کیسے چھوڑ دیں. اور خان صاحب نے یہ بہت بڑی زیادتی یہ کی ہے کہ اپنے ارد گرد ایک بندہ بھی ایسا نہیں رکھا جو کہ پرو چائنا ہو یا پرو ایسٹ ہو. یہ سارے کے سارے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹ بھی ایسے ہی ہیں. کون سا بندہ ہے جس کی جائیداد چائنا کے اندر ہے؟ کون سا بچہ ہے جس کے بچے بندہ جس کے بچے چائنا کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ سب کے بچے وہیں پہ, کسی کا داماد وہاں نوکری کر رہا ہے, کسی کا بھتیجا وہاں نوکری کر رہا ہے, ہر چیز وہیں چل رہی ہے. یہ وجہ ہے ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, اور فیصلہ بہت جلدی کرنا پڑے گا, کیونکہ جلدی نہ کیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں اسٹریٹجک لحاظ سے بھی چین اب سوٹ کرتا ہے. ہمارے جہاز اس کی مدد سے بنتے ہیں, ہمارے ٹینک اس کی مدد سے بنتے ہیں, ہر چیز بن رہی ہے. امریکہ کے جو جہاز میں آپ کو بتاؤں, میں مرزا بتاؤں آپ کو, F-16 جس وقت آپ کے پاس آیا تھا, تو F-16 جس وقت انہوں نے آپریٹ کرنے کی کوشش کی تو F-16 پاکستان کی حدود کے باہر آپریٹ ہی نہیں کر سکتا, یعنی اس حد تک وہ. لیکن چائنا نے جو ہمیں JF-100 دیا ہے, اس کے اندر تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں, یعنی آپ اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں, وہ آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اور اتنی بڑی بات تو کہیں پر بھی نہیں ہے. اور آپ نے JF-100 نے انقلاب لے. پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بیوروکریٹ, کچھ ہمارے جرنیل جو کہ جن کے ڈانڈے وہاں پر ملتے ہیں, اور پالیٹیشین, اور خصوصاً یہ عمران خان صاحب کے جو ٹیکنوکریٹ لابی کٹھی ہوئی ہے نا, اس لابی نے پاکستان کو بنیادی طور پر کسی جگہ کا رہنے نہیں دیا. سر مسئلہ یہ ٹھیک بات ہے. تو میرے خیال میں کچھ توقع نظر آتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ لیجیے, کچھ لوگ جو ہیں جو ہماری بیک بون ہیں اس میں سے کوئی تھوڑا بہت کچھ چینج ہوگی, اور ہم چین کی طرف کریکٹ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے کرنا پڑے گا, ورنہ آپ مر جائیں گے سر, آپ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں نا, آپ نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا, امریکہ نے آپ کے سر کے اوپر انڈیا کو بٹھایا افغانستان میں لے جا. تو میں نے آپ 17 اسٹیشن بنائے اس نے, پوری بلوچستان کی انسرجنسی کروائی اس نے, امریکہ نے اس کے کہنے کے اوپر. آپ اس کے بعد بھی آپ کو ہوش نہیں آتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ عالیہ صاحب, بہت شکریہ. آپ کو لیٹ نائٹ تنگ کیا, لیکن بہت ضرور تھا. دیکھیں اس نے بہت اچھی اہم باتیں کی ہیں, اور ظاہر ہے یہ بیوروکریٹس کو بھی جانتے ہیں, ٹیکنوکریٹس کو بھی جانتے ہیں, اور پولیٹیشین کے بڑے چہتے رہے ہیں. عمران خان کی حمایت کرتے رہے. عمران خان جن لوگوں کے نام پیش کرنا چاہ رہا تھا انٹرم چیف منسٹر کے طور پر پنجاب میں, ان میں ان کا نام تھا. بالکل. تو یہ اس کے باوجود بھی اب ان کی رائے, میری رائے بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اصل قصور عمران سے زیادہ عمران کی اس ایکٹ کا ہے کہ جو لوگ فارن آفس میں بھی اور جو لوگ اکانومسٹ بھی آئے ہیں ان کے ساتھ, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پرو امریکہ ہیں, پرو کلوزنگ طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی فائنل کلوزنگ, یہی سب باتیں ہو گئی. ناظرین, آج کے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.